اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي لا يسع لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأوا بالسحور ميدان أرضه الصلاة والسلام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشقات الزياء ومنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره بحجة الكافية وموجة الشافية أرسله بدين المشهور والعلم المعصور ونور الساعة والضياء العام سيدنا الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صلوات عظمت آل محمد. محترم سامعین کرام، حضرت سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا، عشرۂ مجالس کی آج کی آخری مجلس ہے جس کو میں خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میں تمام مومنین سورت کا بہت صمیم قلب کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ حضرات نے بڑی محبتوں سے نوازا. میں تمام مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کی. جن حضرات نے بھی ان مجالس میں حصہ لیا اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. عزیزان گرامی، جو موضوع ہم نے 10 دن پہلے جس کا آغاز کیا تھا آج وہ اپنے آخری مرحلے میں ہے. کائنات کا پروردگار تمام عالم انسانیت کے اذہان کو ایک مرکز فکر کی طرف متوجہ کر کے متنبع کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ میں کیوں قسم نہ کھاؤں اس دروازے کی، اس ڈیڑھی کی جس پہ ستارہ اترا. وَإِنَّهُ قَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عظیم. انسانوں اگر تم جان لو، اگر تم سمجھ لو تو یہ قسم بہت عظیم ہے. اور پھر تعارف کرایا قرآن مجید کا. بے شک بلا شبہ لا ریب یہ قرآن کریم ہے، کرامتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، لیکن ہے کہاں؟ فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر محفوظ ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اور جس چھپی ہوئی کتاب کے اندر یہ قرآن مجید موجود ہے اسے کوئی چھو نہیں سکتا، اس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ نے ہر طریقے سے مختار قرار دیا ہے. عزیزان گرامی، اسی آیت کے تحت آپ روزانہ قرآن اور اہل بیت کے عنوان پر مجلس سماعت فرما رہے تھے. آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مسلسل عزاداری میں مصروف ہے ماشاءاللہ، اور ابھی اس کے بعد ایک اور مجلس ہونا ہے. عزیزان گرامی، اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں گے. بس دیکھیے گا، یعنی جو عظمت، جو عزت، جو رفعت، جو بلندی اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا کی ہے وہ اللہ نے کسی نبی، کسی رسول کو عطا نہیں کی. عزیزان گرامی، آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، تاریخ کا مطالعہ کر جائیے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا. دیکھیں،
نبیوں میں ایک نبی منتخب ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، صاحب علم ہے، صاحب کمال ہے، صاحب جمال ہے، صاحب جلال ہے، توجہ چاہوں گا، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے۔ کون؟ صاحب شریعت، جناب سلیمان پیغمبر۔ دیکھیے گا عظمت اہل بیت کیا ہے، اور ان کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، جنوں پر بھی ہے، تمام چیزوں پر ان کی حکومت ہے، اور ان کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، توجہ ہے، اور ہزاروں کروڑوں پرندے جب بھی اپنے محل سے نکلتے ہیں تو سایہ فگن ہو جاتے۔ اتنا باکمال نبی، اتنا باشعور نبی، توجہ ہے، ایک روز اربوں پرندوں میں سے ایک پرندہ غائب ہو گیا جس کا نام تھا ہدہد۔ دیکھیں عظمت اہل بیت کیا ہے، عظمت قرآن کیا ہے، نام کیا تھا؟ ہدہد نام تھا۔ اربوں پرندوں میں سے، کروڑوں پرندوں میں سے غائب ہو گیا۔ سلیمان پیغمبر نے کہا ہدہد کہاں غائب ہو گیا ہے؟ ہم سے بغیر پوچھے کہاں چلا گیا ہے؟ توجہ ہے، دیکھیں کروڑوں پرندے ہیں لیکن ایک پرندہ غائب ہو گیا۔ کیا کہا؟ ہدہد کہاں چلا گیا ہے؟ ہمیں چھوڑ کر، ہماری بغیر اجازت کے کہاں چلا گیا ہے؟ آنے دو، اگر جب وہ آئے گا میں اس کو دو سزائیں دوں گا، یا قتل کر دوں گا یا عذاب شدید دوں گا۔ یہ قرآنی واقعہ ہے، توجہ ہے، کیا کہا؟ یا تو میں قتل کر دوں گا یا اس کو عذاب شدید دوں گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا، توجہ ہے، جو نبی کو چھوڑ کر چلا جائے، نہیں غور فرمایا آپ نے، جو نبی کو چھوڑ کر چلا جائے اس کے لیے دو سزائیں ہیں، یا تو وہ قتل کیا جائے گا، توجہ ہے، یا ذبح کیا جائے گا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کچھ دیر گزری تھی، ہدہد پرندہ، دیکھیں عظمت اہل بیت کیا ہے، آیا، آنے کے بعد تمام پرندوں نے کہا ارے کہاں غائب ہو گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ اللہ کا نبی ناراض ہے، تمہیں دو سزائیں دے گا، یا تو قتل کر دے گا، توجہ ہے، یا عذاب شدید دے گا۔ یعنی پرندے بھی برداشت نہیں کرتے نبی کو چھوڑ کر جانا، نہیں غور فرمایا، یعنی پرندے بھی برداشت نہیں کرتے پیغمبر کو چھوڑ کر جانا۔ ہدہد آیا، آنے کے بعد پرندوں کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا تم خاموش رہو، میں اپنا معاملہ خود ٹھیک کر لوں گا، اللہ کے نبی کو سمجھا لوں گا۔ یعنی مزاج سلیمان کو جانتا ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا، یعنی سلیمان پیغمبر کو یہ پرندہ جانتا ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے لیکن مزاج کو جانتا ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا، نبی کے مزاج کو جانتا ہے، نہ جانے نبی کے صحابی کیسے تھے، توجہ ہے، جو نبی کی عظمت کو نہیں جانا۔ بہت توجہ چاہوں گا، دیکھیں بہت بڑی بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، پرندہ آیا، سلیمان پیغمبر نے کہا کہاں چلے گئے تھے ہمیں تنہا چھوڑ کر؟ اب وہ پرندہ بولا، پرندہ گویا ہوا، اللہ کے نبی ناراض نہ ہوئیے، توجہ ہے، دیکھیں جملہ سنیے گا، یہ قرآن ہے، توجہ ہے، کیا کہا؟ اللہ کے نبی ناراض نہ ہوئیے، آج میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ ارے نہیں غور فرمایا آپ نے، چھوٹے سے پرندے نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اللہ کے نبی مجھ پہ ناراض نہ ہوئیے، آج میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، یہ ہے سلیمان پیغمبر۔ عظمت اہل بیت کیا ہے، عظمت قرآن کیا ہے، چھوٹے سے پرندے کی ہمت ہو گئی، نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا آج میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، یہ ہے سلیمان پیغمبر۔ پرندہ تو پرندہ، فرشتے کی اوقات نہیں جو یہ کہہ دے میں علی سے زیادہ جانتا ہوں۔ بھائی صلوات میرے محمد والے محمد پر آواز بلند، توجہ ہے۔ اب سنیے گا منزل، میں آپ کو ایک چیز دینا چاہتا ہوں، ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ عظمت اہل بیت کیا ہے، یہ تو چھوٹا سا پرندہ ہے، کوئی جسم نہیں، کوئی جسد نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ایک چھوٹی سی چیونٹی۔ دیکھیں عظمت اہل بیت سمجھیے گا، توجہ ہے، چھوٹی سی چیونٹی، توجہ ہے، سلیمان پیغمبر کو آتا ہوا دیکھا، آنے کے بعد کیا کہا، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ بھئی آپ نے غور نہیں فرمایا، توجہ ہے، کچل نہ دے۔ بہت توجہ ہوں گا، یہ ہے سلیمان پیغمبر کا زمانہ، لیکن آپ تاریخ پڑھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء سے پوچھیں، جب میرے مولا کا زمانہ آیا، میرے مولا وادی نمل سے گزر رہے ہیں، ایک مرتبہ چیونٹیوں کے سردار نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا گھروں سے باہر آؤ، علی آ گئے، زیارت کرو۔
ارے نہیں ہوا فرمایا. توجہ ہے بھائی, علی آ گئے, زیارت کرو. اب جملہ کہوں آپ کی خدمت میں, جو ایک بات ایک چوٹی کی سمجھ میں آ گئی وہ ملا کی سمجھ میں نہیں آئی. بس صلوات میرے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. سنیے گا منزل. دیکھیں آپ کیوں پیدا کیے گئے, کیوں اس فرش عزا پہ آئے, کیوں آپ نے مجلسیں کیوں آپ نے نعرے لگائے, کیوں آپ توجہ تبرک بانٹتے ہیں, کیوں آپ روتے ہیں, کیوں آپ ماتم کرتے ہیں, کیوں آپ یا حسین کہہ کر روتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے گا وجہ کیا ہے, سنیے وجہ. دشتے بلا پہ شکر کا سجدہ کیا گیا. سنیے گا, دشتے بلا پہ شکر کا سجدہ کیا گیا, کرب و بلا کو عرش مولا کیا گیا. دیکھیں سب کے ہاتھ اٹھنے چاہیے, توجہ ہے. دشتے بلا پہ شکر کا سجدہ کیا گیا, کرب و بلا کو عرش مولا کیا گیا. فرش عزا پہ آؤ, پڑھو شاہ کا مرثیہ, تم کو حسین کے لیے پیدا کیا گیا. تم کو حسین کے لیے پیدا کیا گیا. جملہ سنیے گا, عرش بری پہ کوئی بھی بھوکا نہ سو سکے, زہرا کے گھر میں اس لیے فاقہ کیا گیا. بس صلوات میرے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. اب سنیے منزل, دیکھیں میرے پاس وقت نہیں ہے, سنیے گا عظمت اہل بیت کیا ہے. آپ ماشاءاللہ تو جو چاہوں گا مجلسیں کرتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں, کیوں خرچ کرتے ہیں؟ توجہ ہے, اس لیے کہ علی کا ذکر سننے کے لیے. توجہ ہے, آپ حسین پہ روتے ہیں, توجہ چاہوں گا تبرک بانٹتے ہیں, مجلسیں کراتے ہیں. اور سنیے گا, جس نے ایک درہم بھی حسین کی عزاداری میں خرچ کیا گویا اس نے اللہ کو قرض دیا. یہ چھٹے امام کی حدیث ہے. جس نے ایک درہم حسین کی عزاداری میں خرچ کیا, یہاں پہ خرچ کیا ہوا مال اس میں اللہ برکت دیتا ہے. توجہ چاہوں گا, آپ یہاں خرچ کیجئے, حسین کی راہ میں لٹائیے, اس میں برکت ہوگی. بہت توجہ چاہوں گا. اور سنیے گا, جو علی کے نام پر دیتا ہے, جو علی کے نام پر لٹاتا ہے, جو حسین کے نام پہ خرچ کرتا ہے, اس کی منزل کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. سنیے گا, اپنی بات کو روک کر میں آپ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بصرے کا ایک رہنے والا ایک بہت بڑا تاجر, بڑا پیسے والا تھا. توجہ ہے, اس کے دل میں علی کا بغض تھا. سنیے گا, علی کا بغض تھا. ایک سائل آیا, علی کے نام پر بھیک مانگ رہا تھا. اس نے کہا لاؤ مجھے نام علی پہ بھیک دو. سنیے گا منزل, قسم خدا کی آپ کی روح خوش ہو جائے گی. لاؤ مجھے علی کے نام پر بھیک دو. تاجر نے علی کے نام کو سنا, دکان سے باہر آیا اور آنے کے بعد کہا, اے سائل فقیر, اگر تو علی کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر مانگے تو میں تجھے بھیک دوں. ارے مومنین نصرت توجہ چاہوں گا, اگر تو علی کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر مانگے میں تجھے بھیک دوں. کا کیا مطلب؟ کا فلاں کے نام پر مانگ لے. ارے بھیا توجہ ہے بھئی, فلاں کے نام پر مانگ لے, فلاں کے نام پر مانگ لے, فلاں کے نام پر مانگ لے. توجہ ہے, میں علی کے نام پر بھیک نہیں دیتا. فقیر اس کے قریب آیا اور قریب آنے کے بعد کہا, میں علی کے نام پر مانگتا ہوں, فلاں کے نام پر نہیں مانگتا, فلاں کے نام پر نہیں مانگتا. بھائی کیوں نہیں مانگتے؟ حسن کے نام پر کیوں مانگتے ہو؟ علی کے نام پر کیوں مانگتے ہو؟ توجہ ہے, حسین کے نام پر کیوں مانگتے ہو؟ فلاں کے نام پر مانگ لے, فلاں کے نام پر. میں جملہ سنیے گا, وہ فقیر بولا میں علی کے نام پر اس لیے مانگتا ہوں کہ علی کے نام پر ملتا ہے. کہا فلاں کے نام پر کیوں نہیں مانگتا؟ سنیے گا, وہ فقیر بولا میں بھکاری ضرور ہوں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں, بھیک بھکاریوں کے نام پر نہیں ملتی, علی کے نام پر ملتی ہے. ہائے ہائے ہائے, بس صلوات میرے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. علی کے نام پر ملتی ہے.
تو ایک مرتبہ وہ فقیر، اب سنیے گا، جو علی کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، سنیے ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک گلی میں آیا، اس نے کہا لاؤ مجھے علی کے نام پر بھیک دو، کوئی ہے علی کے نام پر دینے والا؟ ایک مومنہ علی کے چاہنے والی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اپنے مولا کا نام سنا، جذبات نے کہا جان دے دے، دل نے کہا بھیک دے دے۔ توجہ ہے، اس نے اپنے سونے کے گوشوارے اتارے اور اتارنے کے بعد دروازے پہ آئی، ساحل کو دے دیے۔ ساحل نے گوشوارے لیے اور لینے کے بعد کہا مومنہ تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مجھے علی کے نام پر بھیک دی۔ اب جملہ سنیے گا، وہ ساحل اس تاجر کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا اے تاجر، تجھ سے تو وہ عورت اچھی ہے جس نے مجھے علی کے نام پر بھیک دی۔ ارے نہیں اور فرمایا، بہت بڑی بات ہے، تجھ سے تو وہ عورت اچھی ہے جس نے مجھے میرے مولا کے نام پر بھیک دی، لاؤ مجھے ان کی قیمت دے، گوشواروں کی قیمت دے۔ اب سنیے گا، تاجر نے گوشوارے دیکھے، کہ کس نے دیے؟ کہ میرے مولا کے چاہنے والی ایک خاتون نے دی۔ تاجر نے گوشواروں کو لیا، لینے کے بعد قیمت کو دیا، سائل نے قیمت لی، چلا گیا۔ اب تاجر نے دکان کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد اپنے گھر آیا اور گھر آنے کے بعد کہا اپنی زوجہ سے تیرے گوشوارے کہاں ہیں؟ آپ نے غور نہیں فرمایا، تیرے گوشوارے کہاں ہیں؟ اس نے کہا میں نے اپنے مولا کے نام پہ دے دیے۔ توجہ ہے، کیا زمانہ تھا، توجہ ہے چاہوں گا، میں نے اپنے مولا کے نام پہ دے دیے۔ کہا اچھا تو علی کے چاہنے والی ہے، اگر میں تجھ سے علی کے نام پر کچھ مانگوں تو دے گی؟ کہا مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے میرے مولا کے نام پر؟ کہا مجھے وہ ہاتھ دے دے جس سے تو نے گوشوارے دیے، وہ ہاتھ دے دے۔ وہ مومنہ بولی مجھے عیبدار نہ کر، میری جان مانگ لے، جان دینی ہوئی۔ کہا نہیں، مجھے وہ ہاتھ چاہیے جس سے تو نے گوشوارے دیے۔ تو ایک مرتبہ اس مومنہ نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور بڑھانے کے بعد کہا کاٹ لے میرے ہاتھ میرے مولا کے نام پر۔ اس نے ہاتھ کاٹے، طلاق دی، گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ مومنہ زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے سڑک پہ گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ دیکھیں کیسے مدد کرتے ہیں مولا، توجہ ہے۔ وہاں سے ایک بوڑھا پاسبان پہرے دار گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک خاتون سڑک پہ بے ہوش لیٹی ہے۔ عالم یہ ہے کہ جس کے جسم پر ہاتھ نہیں ہے لیکن اس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ اپنے گھر آیا دوڑا دوڑا، زوجہ سے کہا کہ میں نے ایسے خاتون دیکھی ہے جو سڑک پہ بے ہوش پڑی ہے اور اس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ کہا اس کو اٹھا کر گھر لاؤ۔ اس کو وہ بوڑھا گھر لے کے آیا اور لانے کے بعد جب اس کو ہوش آیا کہا بیٹی تیرے ہاتھ کس نے کاٹے؟ کیا بات ہے؟ کہا میرا شوہر ظالم تھا، میں نے اپنے مولا کے نام پر بھیک دی تھی، اس نے میرے ہاتھ کاٹ لی، گھر سے نکالا، طلاق دی۔ کہا اچھا۔ اس بوڑھے شخص نے سنا، سننے کے بعد کہا بیٹی غم نہ کرنا، آج سے یہ گھر تیرا ہے، میں تیرا باپ ہوں، یہ تیری ماں ہے۔ میرے نہیں غور فرمایا آپ نے، میں تیرا باپ، یہ تیری ماں، آج سے یہ گھر تیرا۔ وہ مومنہ رہنے لگی۔ اب سنیے گا علی کے فضائل کیا ہیں، ہم کیوں علی علی کرتے، تو وہ وہاں رہنے لگی۔ ایک بادشاہ کی سواری گزری اس گھر سے، اس نے دیکھا اس میں کون رہتا ہے، کون رہتا ہے۔ اس نے سپاہیوں کو بھیجا پتا کرو کون رہتا ہے۔ سپاہیوں نے پتا کیا، کہا اس میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے اور ایک بوڑھا شخص ہے، ان کی ایک بیٹی رہتی ہے۔ کہا اچھا، اس گھر سے نور ساطع ہو رہا ہے، آسمان سے باتیں کر رہا ہے، کون ہے؟ کہا ایک مومنہ جو رات بھر اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے۔ کہا اس کے بوڑھے باپ کو بلاؤ۔ باپ کو بلایا گیا، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھنے کے بعد کہا سنیے گا منزل، کہا تمہارے یہاں کون کون ہے؟ کہا میں ہوں اور میری زوجہ ہے اور میری ایک بیٹی ہے۔ کہا میں تمہاری بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتاؤں گا اس کی کیا مرضی ہے، اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ اب اس نے بوڑھے شخص نے گھر آیا، کہا بیٹی تو خوش نصیب ہے، تیرا رشتہ ایک بادشاہ سے آیا ہے۔ تو اس نے کہا بابا جان
بادشاہ نے میرے نور کو دیکھا ہے، میرے عیب کو نہیں دیکھا۔ کہا بیٹی تیری کیا مرضی؟ کہا بابا جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی۔ کہا ٹھیک ہے۔ توجہ ہے، شادی طے ہوئی، عقد طے ہوا۔ اب سنیے قسم خدا کی، اب اس مومنہ نے مصلی بچھایا اور بچھانے کے بعد کہا پروردگار میں نے تیرے علی کے نام پر بھیک دی تھی، میرے ہاتھ کاٹے گئے، کل میری شادی ہے، میری عزت رکھنا۔ بھائی اتنا جملہ کہا اور یہ کہہ کے سو گئی۔ خام میں کیا دیکھا؟ کچھ حضرات آئے ہیں، ایک تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں چھوٹا حضرت اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا بابا اس نے آپ کے نام پر ہاتھ دیے ہیں، اس کے ہاتھ واپس کر دو۔ جو ہے اس کے ہاتھ واپس کرو۔ تو ایک مرتبہ جیسے یہ خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہوئی، دونوں ہاتھ سلامت تھے۔ اب سنیے گا، دونوں ہاتھ سلامت تھے۔ بادشاہ سے عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ بادشاہ کیا رہنے لگی؟ محل میں رہنے لگی۔ پھر اس کو آواز آئی لاؤ مجھے نام علی پہ بھیک دو، لاؤ مجھے علی کے نام پر بھیک دو۔ یہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، جذبات نے کہا جان دے دے، دل نے کہا بھیک دے دے۔ یہ دروازے پہ آئی، آنے کے بعد سائل کو بھیک دی، اشرفیہ دی۔ سائل بھیک لے کے جانے لگا۔ سنیے گا مومنین سورت، ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا اے جانے والے ٹھہر جا، رک جا۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا یہ تیرا نام تو نہیں ہے؟ کہا میرا یہی نام ہے، فلاں محلے میں نہیں رہتا، فلاں محلے میں رہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا بھول گیا جس کے تو نے ہاتھ کاٹے تھے۔ ارے بھیا قسم خدا کی سنیے گا، جس کے تو نے ہاتھ کاٹے تھے وہ کوئی اور نہ تھا، میں تھی۔ آئے آئے، جس کے تو نے ہاتھ کاٹے تھے وہ کوئی اور نہ تھا، میں تھی۔ بادشاہ نے سنا، سننے کے بعد دروازے پہ آیا، آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کیا باتیں ہو رہی تھی، کس سے باتیں ہو رہی تھی؟ تو یہ کہنے لگی یہ میرا شوہر تھا، میں نے اپنے مولا کے نام پر بھیک دی تھی، اس نے میرے ہاتھ کاٹے تھے، گھر سے نکال دیا تھا۔ اب سنیے گا قسم خدا کی، مومن رسول بادشاہ نے سنا، سننے کے بعد اپنا اب ایک مرتبہ تاج کو اتارا، اس کے قدموں میں رکھا، رکھنے کے بعد کہا یہ تاج تیرا، یہ دربار تیرا، یہ تخت تیرا، یہ سپاہی تیرے، یہ شرفیہ تیری، یہ دولت تیری۔ کہا کیوں؟ کہا میں تیرا غلام۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا جس کو تو نے بھیک دی تھی وہ کوئی اور نہ تھا، میں تھا۔ وہ کوئی اور نہ تھا، میں تھا۔ انہی گوشواروں کی وجہ سے میں بادشاہ بن گیا، میں نے بزنس کیا، توجہ ہے، اللہ نے مجھے برکت عطا کی، میں بادشاہ بن گیا۔ تو سمجھے میرے بھائی، علی کے نام پر نہ دینے والے امیر فقیر ہو جایا کرتے، اور علی کے نام پر دینے والے غریب امیر ہو جایا کرتے ہیں۔ بھائی صلوات میرے محمد والے محمد پر باواز بلند۔ توجہ ہے، منزل دیکھے گا، بہت توجہ چاہوں گا۔ علی کی ولایت کیا ہے؟ علی کے فضائل کیا ہیں؟ علی کسے کہتے ہیں؟ علی کس بادشاہ کا نام ہے؟ کس شہنشاہ کا نام ہے؟ اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو روزانہ میں عرض کر رہا ہوں تو کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ روزے رکھو، توجہ ہے، لاکھ حج کرو، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ ایک مثال سنیے گا، جو علی کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، علی کے نام پہ لوٹا، سنیے گا، اور جن کے دل میں علی کی ولایت ہے ان کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ ایک گاؤں میں، سنیے گا، اپنی بات کو روک کر عرض کر رہا ہوں، ایک گاؤں میں کنواں تھا، کنواں جانتے ہیں؟ اس میں کتا گر گیا، کنویں میں کتا گر گیا۔ تو ایک مرتبہ لوگ دوڑے دوڑے آئے، آنے کے بعد مولوی صاحب رہتے تھے وہاں، اور یہاں بھی رہتے ہیں مولوی صاحب۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے آپ کو تو آپ جاتے ہیں مولانا کے پاس، رکھا اسی لیے جاتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو مولانا سے پوچھے۔ تو وہاں بھی ایسا ہی تھا، گاؤں میں کنواں تھا، اس میں کتا گر گیا۔ تو آئے، کہا
کچھ لوگ آئے گاؤں کے لوگ، کہا مولوی صاحب کنویں میں کتا گر گیا ہے، کنویں کا پانی کیسے پاک ہوگا؟ کہا بھائی ایسا ہے 40 ڈول پانی کے نکال لو، کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ 40 ڈول پانی کے نکال لو، کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا۔ گاؤں کے لوگ سیدھے سادھے شریف آئے اور آنے کے بعد کنویں کے قریب آئے، 40 ڈول نکالے۔ جب 40 ڈول نکال چکے تو ایک صاحب نے پانی لیا گلاس میں اور اس کو پینا چاہا، توجہ ہے، پینا چاہا تو ایک صاحب بولے بھائی تم مت پینا پہلے۔ کہا کیوں؟ پہلے مولوی صاحب پیئیں گے۔ توجہ ہے، انہوں نے مسئلہ بتایا ہے، پہلے وہ پیئیں گے۔ تو ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے، مولانا کے پاس آئے، کہا مولوی صاحب ہم نے پانی نکال لیا ہے۔ کہا پھر کیا لائے ہو؟ کہا ہم پانی لائے ہیں گلاس میں۔ کہا کیوں لے کر آئے ہو؟ توجہ ہے، کیوں لائے ہو؟ کہا ہم چاہتے یہ ہے پہلے آپ پیئے۔ نہیں غور فرمایا، پہلے پانی آپ پیئے۔ تو ایک مرتبہ مولوی صاحب نے گلاس لیا، کہا لاؤ لاؤ، پینا چاہا، اور جیسے پینا چاہا اس میں تھا کتے کا بال۔ ارے قسم خدا کی اگر آپ کی تھکناس ختم نہ جائے تو بات ہی کیا ہے، اس میں تھا کتے کا بال۔ تو مولوی صاحب نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کنویں سے کتا نے نکالا۔ تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب آپ نے کنویں سے پانی نکالنے کو کہا تھا، کتا نکالنے کو نہیں کہا تھا۔ نہیں غور فرمایا، کتا نکالنے کو نہیں کہا تھا۔ تو مولوی صاحب نے کہا بے وقوفو، پاگلو، جب تک کنویں سے کتا نہیں نکلے گا قیامت تک پانی کھینچتے رہو، کنویں کا پانی پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جب تک تمہارے دلوں سے بغض علی کا کتا نہیں نکلے گا، لاکھ نماز پڑھو، لاکھ روزے رکھو، نہ نماز قبول، نہ روزے قبول، نہ حج قبول۔ سب مل کر یا علی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے اے علی زندہ باد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو خوش رکھے۔ یقین مانیے اس منبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، مجھے پڑھنا تو بہت کچھ ہے لیکن وقت نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ حضرات کو اس کے بعد ایک اور مجلس میں بھی شرکت کرنی ہے۔ ہاں بس عزیزو، شہزادی آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ آپ لوگوں نے 10 دن ماشاءاللہ اس حقیر کو، اس چھوٹے سے طالب علم کو آپ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کو خوش رکھے، جتنے جوان ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کی۔ بس یہ زندگی رہی، انشاءاللہ حیات نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ کبھی اور حاضر ہوگا۔ بس عزیزو، آج بڑی قیامت کی شب ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنی قیامت کی شب ہے؟ آج بڑی قیامت کی شب۔ آج آپ کو اس بچی کا ماتم کرنا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اس منبر کی قسم، اس زر کی قسم، جتنی اذیتیں، جتنی تکلیفیں سکینہ کو دی گئی کسی کو نہیں دی گئی۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ سنیں گے روایت، جناب سکینہ کا ماتم کرنا ہے آپ کو۔ عزیزو، میں نے آپ کے سامنے جو آج تک روایتیں پڑھی ہیں 10 دن تک آپ سنتے رہے، آپ نے بڑا کریا کیا ہے، لیکن آج میں نے آپ سے روزانہ یہ کہا کہ اب باواز بلند کریا کرنا، لیکن عزیزو قسم خدا کی آج اس بچی کی شب شہادت ہے، آج حسین بھی آئے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عباس، غازی عباس بھی آج مجلس میں آئے ہیں، اس لیے کہ ان کی بھتیجی کا ماتم کرنا ہے۔
کائنات میں سکینہ کو جناب عباس اتنا چاہتے تھے کہ سکینہ کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں مصائب شروع کرنے سے پہلے ایک روایت سن لیجئے، کتنا چاہتے تھے جناب عباس اور جناب سکینہ۔ جناب سکینہ نے جو مشک باندھی تھی عالم میں آج بھی بندھی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سکینہ اپنے چچا سے لپٹی ہوئی ہو۔ رو لو عزادارو، یہ سوچ کے رونا عزادارو، آج کی شب عاشور سے کم نہیں ہے، قسم خدا کی شب عاشور سے کم نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں جناب عباس نے تمام بچوں سے، خواتین سے یہ تاکید کی تھی کہ سکینہ کو کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتانا۔ بچوں سے کہہ رکھا تھا کوئی سکینہ کو پریشانی ہو، سکینہ کو کوئی بھی تمنا ہو، کوئی بھی خواہش ہو، کسی سے نہ کہنا، عباس پوری کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سکینہ کی جتنی بھی تمنائیں تھی سب حضرت عباس نے پوری کی ہے۔ اب روایت سن لیجئے، اگر آپ کے سینوں میں دل ہے، دل میں درد ہے، جب شام غریبہ آئی ہے، عزادارو جانتے ہیں شام غریبہ آئی ہے، خیام میں آگ لگی تو میں نے کتاب میں پڑھا، ایک کتاب میں پڑھا، ایک چھوٹا سا بچہ جلتے ہوئے خیمے سے نکلا، اور نکلنے کے بعد حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اس بچے کی آگ بجھائی، آنسو نہ روکنا، آگ بجھائی، اور ایک مرتبہ جب اس آگ بجھائی وہ بچہ کہتا ہے تیرا احسان ہے بزرگ، تو نے میرے دامن کی آگ بجھائی، ایک احسان کر دے۔ کا کیا احسان ہے؟ کہ مجھے عباس کا لاشا بتا دے۔ ارے قسم خدا کے جوانوں، رونے میں شرم نہ کرنا، مجھے عباس کا لاشا بتا دے، عباس کا لاشا بتا دے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ مجھے کچھ بات کرنی ہے، کچھ بتانا ہے۔ عزادارو وہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے بچے کے ہاتھ کو پکڑا، عباس کے لاشے پہ آیا تو ایک مرتبہ وہ بچہ عباس کے لاشے کو دیکھا، لاشے کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد لاشے کے قریب بیٹھا، سینے پہ تیر لگا ہوا تھا، سینے کے تیر کو ہلایا، اور ہلانے کے بعد کہا عباس اٹھو، سکینہ کے منہ پر تماشے لگ رہے ہیں، کانوں سے گوشت مارے، سینے جا رہے۔ آپ نے کہا تھا اگر کوئی سکینہ کو پریشان کرے تو مجھے بتانا۔ عزادارو ایسے رہو جیسے شام غریبہ میں روتے ہیں، جیے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے، لاش عباس تڑپا۔ بس سن لیجیے عزادارو، بڑا چاہتے تھے حضرت عباس سکینہ کو۔ آپ کو معلوم ہے 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا تھا، روایت آپ جانتے ہیں، وہ نیزہ جس پہ سر حسین تھا وہ زمین پر نصب ہو گیا۔ نیزہ بردار سید سجاد کے پاس آیا اور ایک مرتبہ تعزیہ نہ بھرتا جاتا ہے، کہتا ہے بتاؤ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ایک مرتبہ امام سجاد رو کر کہتے ہیں بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ بابا کیا بات ہے؟ قسم خدا کی آپ صاحبان اولاد ہیں۔ حسین کے سر سے آواز آئی سجاد میرے سینے پہ سونے والی میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، جب تک سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ جملہ سن لیا آپ نے، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سنا، اونٹ سے اتری، اترنے کے بعد ایک صحرا کی طرف آئی، آنے کے بعد کہا سکینہ بھائی کی نشانی کہاں ہو؟ بھائی کی نشانی سکینہ کہاں ہو؟ عزادارو چلتی چلی گئی، لیکن کیا دیکھا؟ ایک صحرا میں ایک ضعیفہ
نقاب پوش سکینہ کو اپنی آغوش میں بٹھائے رخساروں کو چوم رہی ہے، پیشانی کو چوم رہی ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے پوچھا ارے آپ کون ہیں جو اس بچی کو پیار کر رہی ہے؟ اس بچی کو کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی کانوں سے گوشوارے چھینتا ہے، آپ کون ہے؟ ایک مرتبہ اس بی بی پہ رہا نہ گیا، آنے والی خاتون نے بیوی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، چادر کو ہٹایا اور کہا زینب پہچانا میں کوئی اور نہیں تیری ماں فاطمہ زہرا، تیری ماں فاطمہ زہرا۔ جناب زینب دیکھا اماں آئی ہے، لپٹ گئی، اماں اب آئی ہو جب میرا حسین مارا گیا، اماں اب آئی ہو جب میرا اکبر مارا گیا، اماں اب آئی ہو جب میرا قاسم مارا گیا، اماں اب آئی ہو جب میرا عباس بازو کٹائے دریا پہ سو گیا۔ رو لو عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہے۔ عزادارو سکینہ کو لایا گیا، اگر آپ کے سینوں میں دل ہے بھئی افسوس کے رونا، آج آپ کو سکینہ پہ رونا ہے، اور اس مجلس میں حضرت عباس آئے ہیں، تصور کر کے رو۔ عزادارو سکینہ کو لایا گیا، آپ کو معلوم ہے جب سکینہ کو لایا گیا، سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پر قسم خدا کی شمن نے لٹایا، اونٹ کی ننگی پشت پر سکینہ کو منہ کے بل لٹایا، اور لٹانے کے بعد ایک رسی لایا اور رسی سے سکینہ کو جکڑ کر باندھ دیا۔ ارے کیا جملہ سن لیا آپ نے؟ رو لو عزادارو، قسم خدا کی سکینہ کو رسی سے جکڑ کر باندھ دیا۔ سکینہ کہتی تھی بھیا سجاد مجھے بچاؤ، بھیا سجاد میری مدد۔ لیکن وہ امام کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اللہ اکبر، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں دوق۔ ایک مرتبہ سکینہ کو آپ جانتے ہیں رسی سے جکڑ کر باندھا۔ اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس زری کی قسم، عزادارو جب جب اونٹ چلتا تھا، عزادارو جب اونٹ چلتا تھا، رسی کی رگڑ سے جناب سکینہ کی کمر زخمی ہو جاتی تھی۔ ارے کیا جملہ سن لیا؟ ایسے رو جیسے ہمارا کوئی مر گیا ہو، رونے میں شرم نہ کرنا۔ عزادارو رسی کی رگڑ سے جناب سکینہ کی کمر زخمی ہو گئی تھی، ہر قدم جناب سکینہ کہتی تھی چچا عباس، چچا عباس، چچا عباس، عباس کو بلاتی تھی۔ یہی کہیں حضرت عباس بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں دل کہتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے غازی بیٹھے ہیں، ہر قدم سکینہ کہتی تھی چچا، چچا عباس میری مدد۔ عزادارو سکینہ کے لہو سے اونٹ کی پشت رنگین ہو گئی، اللہ اکبر، رنگین ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام نے رو کر کہا میری بہن کو کھول دو، سکینہ مر جائے گی۔ اللہ اکبر، سکینہ مر جائے گی، میری بہن کو کھول دو۔ عزادارو کتابوں میں پڑھا ہے سکینہ کو کھولا گیا، یہ بچی بڑی مظلومہ ہے، اللہ اکبر۔ عزادارو میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنا ہے، عزادارو یہ بچی اتنی مظلومہ ہے، سیدہ کے بال 18 سال کی عمر میں سفید ہوئے تھے۔ بس جملہ سن لیجئے گا، اس بچی کے بال 4 سال کی عمر میں سفید ہو گئے۔ مصاحب میں نے پڑھ دیے، قسم خدا کی 4 سال کی عمر میں اس بچی کے بال سفید ہو گئے۔ عزادارو لو وہ رات بھی آئی، وہ رات ابھی آئی جس میں سکینہ نے کہا ہائے میرا بابا، زندان شام، قید خانے شام میں سکینہ آدھی رات کو اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہا میرا بابا خام میں آیا تھا، میرا بابا خام میں آیا تھا، مجھے بابا کے پاس
پاس جانا ہے. آج مجھے ایمان سے بتائیے, سر پہ قرآن رکھ کر بتائیے, اگر آپ کے گھر میں آدھی رات کو آپ کا بچہ رونے لگے, اچھا درو کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا. کبھی باپ آگے بڑھے گا, بچے کو اٹھا لے گا, بیٹا کیوں رو رہے ہو, کیا بات ہے. کبھی بھائی آگے بڑھے گا, بھائی کو اٹھا لے گا. کبھی بہنیں آگے بڑھے گی, اچھا درو بڑھتی ہے نا. لیکن جب بچہ چپ نہیں ہوتا, لیکن نفسیات ہیں, تو ماں کا دل ڈوبنے لگتا ہے, ماں رونے لگتی ہے, اللہ جانے میرے بچے کو کیا ہو گیا. ایسی رات قید خانے میں آئی جب سکینہ روتی رہی. اچھا اور ایک مرتبہ بھائی سجاد آگے بڑھے اور کہا بہن سکینہ چپ ہو جاؤ. بہن سکینہ کیا بات ہے, کہا بھیا بابا خام میں آئے تھے, بابا نے کہا ہے ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. سکینہ چپ نہیں ہوئی, زینب آگے بڑھی, میرے بھائی کی نشانی سکینہ. اللہ اکبر, کیا گریا ہو رہا ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. سکینہ چپ ہو جاؤ. سکینہ چپ نہیں ہوئی, اب رباب کا دل ڈوبنے لگا. رباب ماں ہے نا. ایک مرتبہ سکینہ کے قریب آئی, آغوش میں اٹھایا, بیٹی تمہاری ماں مر جائے گی, بیٹی خاموش ہو جاؤ. بیٹی کیا بات ہے, اماں میرا بابا آیا تھا, میرے بابا نے کہا ہے ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, مجھے بابا کے پاس جانا ہے, مجھے بابا کو دیکھنا ہے. آئے میرا بابا خام میں آیا تھا. اب سنیے, علامہ مجلسی لکھتے ہیں وہ صندوق جس میں سر حسین تھا اس کا تالا ٹوٹا, سر حسین صندوق سے برآمد ہوا. اور ایک مرتبہ قید خانے میں حسین کا سر سکینہ نے آتا ہوا دیکھا اور جلا ہوا دامن پھیلایا. بابا بابا آ جائیے میری آغوش میں, رو لو آزادارو. حسین کا سر سکینہ نے آغوش میں لیا. اب جو سکینہ نے رخسار پہ رخسار رکھے, بابا تماچے مارے گئے, بابا کانوں سے گوشوارے چھینے گئے, بابا آپ کے بعد مجھے سونے نہیں دیا, اے بابا مجھے سلا لو اپنی آغوش میں. بس سکینہ نے اتنا جملہ کہا, امام سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر, کیا گریا ہو رہا ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ امام سجاد نے جملہ کہا, جناب زینب آگے بڑھی, سکینہ کو ہلایا, اللہ اکبر, سکینہ کی گردن ڈھل گئی, روح پرواز ہو گئی. میں نے مسائب پڑھ دیے, آپ نے سن لیے. قید خانے میں کیا عالم ہوا ہوگا جب سکینہ کی شہادت ہوئی ہوگی. آپ تصور کرو کیا عالم ہوا ہوگا قید خانے میں جب سکینہ دنیا سے گئی ہوگی. عالم سناتا ہوں میں آپ کو, کیا عالم ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے غسالہ آئی, غسل دینے والی آئی, ایک مرتبہ سکینہ کو میت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد چیخ مار کر روئی. اللہ اکبر. جیسے ہی غسالہ نے سکینہ کا کرتا ہٹانا چاہا جسم کے اوپر سے, چیخ ماری, غسالہ بے ہوش ہو گئی. اور ایک مرتبہ بے ہوش ہو جب ہوئی اور ہوش میں آیا, اور آنے کے بعد کہا کیا اس بچی کو کوئی مرض تھا. امام سجاد کہتے ہیں تو بے ہوش کیوں ہو گئی, نوجوانوں آنسو نہ روکنا, تو بے ہوش کیوں ہو گئی, کیا بات ہے. تو وہ غسالہ کہتی ہے کیا اس بچی کو کوئی مرض تھا, کیوں کیا بات ہے. کہ جیسے میں نے سکینہ کا کرتا جسم سے ہٹانا چاہا, کرتے کے ساتھ ساتھ جسم کی کھال اترنے لگی. اللہ اکبر. کرتے کے ساتھ ساتھ جسم کی کھال اترنے لگی. تو ایک مرتبہ امام سجاد نے رو کر کہا میری بہن کو کوئی مرض نہیں تھا. کہ پھر کیا بات ہے. کہ میری بہن کے اوپر کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا, بازار
شام میں اللہ اکبر. لیجئے مصائب ختم کر دیے عزادارو. میں نے مصائب ختم کیے. جناب سکینہ کو قبر میں لٹایا گیا. عزادارو وہی کرتا سکینہ کا کفن بن گیا. اللہ اکبر. وہی کرتا سکینہ کا کفن بنا. سکینہ کو قبر میں جیسے رکھا تو ہاتھ نمودار ہوئے. حسین غریب کے ہاتھ لاؤ میری سکینہ کو مجھے دے دو. عزادارو سکینہ قبر میں لیٹ گئی. قبر تیار ہو گئی. بس ایک جملہ ختم دعا. جب جناب زینب سلام اللہ علیہا قید خانے سے رہائی پا کر ایک مرتبہ چلی ہیں کربلا کی طرف. آج کربلا جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے چلی ہے. ایک مرتبہ سید سجاد سے فرمایا بیٹا سجاد شام کی عورتوں کو بلا کر لاؤ, ہم ان سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. امام سجاد شام کی عورتوں کو بلا کر لائے. شام کی عورتیں زندان شام میں آئی اور ایک مرتبہ علی کی بیٹی خطبہ دیا. علی کی بیٹی کھڑی ہوئی. بس ایک جملہ ختم دعا. عزادارو علی کی بیٹی نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا شام کی عورتوں ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے. شام کی عورتوں تمہاری گودیاں آباد رہیں. تمہاری گودیوں میں بچے ہیں. کل ہماری بھی گودیاں آباد تھی. ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی. ہم تمہیں بددعا نہیں دیتے لیکن ہم جا رہے ہیں. قسم خدا کی نوجوانوں کا سمجھ گئے تو بہت روئیں گے. ایک جملہ اور ختم دعا. ہم جا رہے ہیں تمہارے شہر سے جا رہے ہیں. ہماری ایک تمنا ہے ایک خواہش ہے. کیا خواہش بتائیے کیا ہے؟ کیا خواہش یہ ہے کہ خواہش یہ ہے جب شام کے وقت اندھیرا چھا جائے اندھیرا ہو جائے ہاں اس قبر پر ایک دیا جلا دینا. مسائل پڑھ لیے ایک دیا جلا دینا. ہماری سکینہ کو اندھیرے میں سونے کی عادت نہیں ہے. ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے زندان شام. میرے نوجوانوں حسین کے عزاداروں آج بھی سکینہ اندھیرے قید خانے میں اکیلی سو رہی ہے. واہ سکینہ واہ مظلومہ واہ سکینہ واہ مظلوم. ظالم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.